إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے سوا، آیت نمبر تھا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 46 ہے، ہاں جی۔ تو اس میں آیا نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی حساب کتاب سے، تو اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو یہاں ہے وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں کے سوا، یہ جو 2 جنتیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے سوا، جنتان، 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ان دونوں فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کس کس نعمت کا، ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اس کی ناشکری کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، دونوں خوب سرسبز ہیں، یعنی گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی جی، وہ دونوں جنتیں جو ہے نا، وہ خوب، دونوں باغات، دونوں جنتیں، وہ جو من دونہما جنتان ہے نا، وہ دونوں خوب، یعنی کہ سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا، ان دونوں میں، ہما تثنیہ ہے اور یہ جنتان کے لیے ہے، ان دونوں باغات میں، جنتوں میں، عینان، 2 چشمے ہیں۔ عین اور عینان، ٹھیک ہے نا۔ نضاختان، نضاخہ، یہ بھی نزخ، نزخ ینزخ، پانی کے چھڑکنے کو کہتے ہیں نا، اور یہ نضاخ
مبالغہ ہے اس سے، نضاخ خوب چھڑکنے والے، اور نضاخہ اس سے مؤنث ہوگی، اور نضاختان یعنی وہ دونوں خوب پانی ابلنے والے ہیں، چھڑکنے والے ہیں۔ اس کے لیے لفظ ابلتے ہوئے استعمال کر دیتے نا، خوب پانی کو اچھالتے ہوئے نا، تو فیہما عینان نضاختان، اس میں دونوں میں دو چشمے ہیں خوب ابلتے ہوئے، یعنی کہ پانی کو اچھالتے ہوئے، فوارہ جیسے ہوتا ہے نا، یعنی کہ پانی کو خوب اچھالتے ہوئے۔ اس کے لیے لفظ ہم ابلتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ابلتا ہوا ہم وہ عام یعنی گرم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے، یہاں پانی کے ابلنے سے مراد پانی کا خوب زمین سے اچھل کے نکلنا ہے۔ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں، یعنی دونوں باغات میں، یہ جو من دونہما جنتان سے تذکرہ شروع ہوا، فاکہتن میوے ہیں، پھل ہیں، یہ فاکہہ یفقہو سے ہے نا، اور فکاہہ یہ خوشی کے اور ہنسنے کے معنوں میں آتا ہے، یہ جو لطیفہ ہوتا ہے اسے بھی فکاہیہ کہتے ہیں، یعنی کہ نا، اور پھر یہ جو پھل ہیں یہ خوشحال لوگوں کے لیے، اور یہ ایک خوشی کا باعث ہیں اور خوشحالی کا ایک وہ ہیں اپنے علامت ہیں، تو فاکہہ پھل، فیہما فاکہتن ان دونوں میں پھل ہیں، وَنَخْلٌ اور کھجور کے درخت ہیں، نخل کھجور ہے، اور جیسے ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح درخت بول کر اس کا پھل بھی مراد لیتے ہیں، تو کھجور، ورمان اور انار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں، یعنی جن و انس، فیہن ان میں، یعنی ان جنتوں میں، خیراتن، خیراتن یہ خیرتن سے ہے، خیر جو ہے اسم تفضیل ہے، خیر یعنی کہ بہترین، فضیلت والا، اس کے معنی ہے، اور اس سے خیر سے مؤنث خیرہ، اور خیرات اس سے جمع مؤنث آگے، یعنی کہ عمدہ ہیں، حسان خوبصورت، یہ حاسین نون ہے، حسن اور حسین یہ مادے آتے ہیں نا، اور حسنتن اس سے جمع حسان آگے، حسان جمع استعمال ہوا ہے نا، حسان حسنتن کی جمع کے طور پر آیا، خیراتن حسان نیک ہیں، خوبصورت ہیں، خیراتن نیک ہیں، خیر والیاں ہیں، حسان خوبصورت ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور، یہ حور جمع ہے، اس کا واحد حوراء آتا ہے، سفید اور گوری اور صاف ستھری عورتوں کے لیے، مقصورات یعنی یہ جو اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت جنت میں پیدا کریں گے، یا اللہ نے جنت میں پیدا کیا ہے اس مخلوق کو، حور مقصورات، یہ مقصور قصر سے ہے، پیچھے لفظ قاصرات آیا تھا وہ اسم فاعل تھا، اور یہاں پہ مقصورات یہ مقصور اسم مفعول ہے، یعنی وہ
محلات میں ٹھہرائی گئی ہیں، مقصورات، محلات میں ٹھہرائی ہوئی ہیں، فی الخیام، خیموں میں۔ قصر جو ہے وہ قاف صاد اور را، قصر محل کو بھی کہتے ہیں، اور مقصور یعنی جو محل کے اندر ہے، مقصورتن سے مقصورات جمع مؤنث ہو گیا، تو حور مقصورات، حورا، حورا واحد ہے، سفید صاف ستھری گوری عورت کو، اور خوبصورت آنکھوں والی جو ہے نا، اس میں یہ سارے اوصاف، تو اس کے لیے مقصورات محلات میں پابند کی گئی یا محلات میں ٹھہرائی گئی، فی الخیام، خیموں میں۔ یہ لفظ خیام جو ہے خیموں میں، یہ محلات میں جو مزید آگے ایک کیا کہیں گے فیسیلیٹیشن ہے یا اس کے لیے کہ وہ خیمے لگا کے پھر ان میں رہنا، محلاتی خیمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یتمسہن، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا کہ نہیں چھوا انہیں، یہ کنایتن ہے چھونا، انسن کسی بھی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، یعنی اہل جنت سے پہلے، ہم کی ضمیر اہل جنت کے لیے لائے گی، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اوپر لفظ ہم نے خیام پڑھا نا، یہ خیمہ کی جمع ہے۔ متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوں گے، یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اتکا مصدر سے اسم فاعل متکی ہے، اور اس کی جمع متکئون اور متکئین۔ متکئین یہاں پہ بھی حال آیا ہے، یعنی وہ اہل جنت اس حال میں ہوں گے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرفن، رفرف کہتے ہیں قالین کو، خضرن سبز، رفرفن خضرن سبز قالینوں پر۔ یہ خضرن جو ہے نا، یہ خضرا سے جمع آتی ہے، اور یہ وصف ہے رفرف کا۔ وعبقری، اور عبقری، یہ عبقر جو لفظ ہے نا، یہ نایاب کے معنوں میں آتا ہے۔ عبقر کا لفظ یہ ویسے لفظ استعمال ہوتا ہے اپنے افسانوی طور پر، یعنی کسی جنگل اور صحرا میں جو کوئی جنات کا مقام ہو نا، جہاں پہ وہ عمدہ طور پر، یعنی کہ جناتی محلات وغیرہ، نادر اشیاء، یعنی کہ جو ارد گرد سے بالکل ہی مختلف ہو، یعنی صحرا کے اندر، جنگل کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت چیز، جیسے وہ جناتی چیز ہے نا، تو اس کے لیے لفظ عبقر استعمال ہوتا ہے۔ پھر عبقری کہتے ہیں وہ جو بڑا ہی عمدہ، اس کے اندر تخصص پایا جاتا ہو، ایک خاص مہارت پائی جاتی ہو نا، جو باقی لوگوں میں نہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑا عبقری شخص ہے نا، تو عبقری آدمی، تو عبقری، وہ بہت ہی نایاب ہوں گی، یعنی وہ جو قالین ہیں، سبز قالین، وہ بہت نایاب قسم کے، حسان، خوبصورت، یعنی وہ اپنے نرمی اور ملائمت اور ہر چیز میں حسان، بہت ہی عمدہ، خوبصورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، اور شکر و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائے۔ تبارک اسم ربک، تبارک بہت بابرکت ہے،
یہ تبارکا فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ فعل آیا ہے اور یہ یہی آتا ہے، یعنی اس کا کوئی اور صیغہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یہ فعل ماضی میں تبارکا پہلا صیغہ بس یہی مستعمل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور صیغہ نہیں بنتا، یہ ایک ہی صیغہ اس کا مستعمل ہے باب تفاعل پر، تفاعلہ کے وزن پر، تبارکا بہت بابرکت ہے۔ اسم ربک نام آپ کے رب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، جو اضافت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ آپ کی شان کے اظہار کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے۔ تبارک اسم ربک، بہت بابرکت ہے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، ذل جلال جو کہ جلال والا ہے، والاکرام اور اکرام والا، بزرگی والا ہے، جلال کہتے ہیں بہت بڑے اور عظیم ہونے کو، اکرام کہتے ہیں جو بزرگی اور عزت دینے والا ہے، یعنی خود بھی وہ بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی وہ بزرگی اور عزت سے سرفراز کرنے والا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، مُدْحَامَّتَان، وہ دونوں جنتیں نہایت ہی سرسبز و شاداب ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو ابلتے ہوئے یعنی پھوٹتے ہوئے پانی کو خوب اچھالتے ہوئے چشمے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت یا کھجوریں اور انار ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں نیک وکار اور خوبصورت عورتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، حور مقصورات فی الخیام، وہ سفید صاف ستھری گوری عورتیں ہیں جو محلاتی خیموں میں ٹھہرائی گئی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں نہ تو کسی انسان نے ان سے پہلے چھوا اور نہ ہی کسی جن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، متکئین علی رفرف خضر، وہ ایک سبز قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وعبقری حسان، اور عمدہ نایاب اور خوبصورت قالینوں پر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔